اب ایسا ہے کہ اب بس آہستہ آہستہ ہم حج کے لیے چلیں گے سب. ابھی تو میں نے آپ کو کچھ چیزیں وہ بتا دی ہیں, یہ بتانی ضروری تھی کہ کیا اب حج پہ چلیں گے آہستہ آہستہ. سورہ المائدہ 5:21 یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ التی کتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین. اے میری قوم, یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میری قوم مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے, اور تم اپنی پیٹھوں پر پیچھے نہ ہٹو, پس تم خسارہ والے ہو کر پلٹو گے. اللہ تعالیٰ نے یہاں آیت میں فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اے ایمان والو یا قوم ادخلوا داخل ہو جاؤ زمین جو مقدس ہے. کون سی زمین دنیا پہ مقدس ہے جگہ بتائیے آپ, زور سے بولیں پلیز. عام طور پہ سے جیروسلم لے جا رہے ہیں لوگ, مقدس جگہ یہ ہے, لوگ جیروسلم لے جا رہے ہیں کیونکہ موسیٰ علیہ السلام تو نعوذ باللہ بائبل کے اندر یہودی پیغمبر ہیں, نعوذ باللہ. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ زمین مقدس مکہ جہاں پر اللہ کا گھر ہے کعبہ, یہ مقدس ہے, محترم ہے, اس میں داخل ہو جاؤ. لوگ نہیں جا رہے. پتہ نہیں ایران عراق پتہ نہیں کہاں کہاں لوگ جاتے ہیں. وہاں گئے ہیں آپ؟ نہیں گئے؟ کیا کیا آپ نے؟ پھر آگے سورہ فتح ہے 48 کی 24 وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا. اور وہی ذات ہے جس نے تمہارے بارے میں ان کے ہاتھوں کو محدود کر دیا اور ان کے بارے میں تمہارے ہاتھوں کو مکہ کے بطن اندر محدود کر دیا, اس کے بعد اس نے تمہیں کامیاب کیا ان کے اوپر, اور اللہ بصارت رکھتا ہے اس کے ساتھ جو تم کرتے ہو. کون سی جگہ ہے؟ مکہ. یہ قرآن میں مکہ لکھا ہوا ہے, بطن مکہ یعنی باؤنڈریز آف مکہ. اس کو اللہ نے وہاں پر جھگڑا نہ ہو, ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑے ہوئے اللہ تعالیٰ نے, ہمارے ان کے خلاف, ان کے ہمارے خلاف. یقین کر لیں جب سے میں مجھے تقریباً 33 سال سے اور 34-35 سال سے میں اس کام میں ملوث ہوں, ہر آدمی دشمن ہے اس علاقے کا. نام کے مسلمان کی بات کر رہا ہوں میں کہ غلط لوگ ہیں, عیاش وقار, خود اپنے کو دیکھ رہے, خود کس حالت میں بیٹھے ہوئے. یقین کریں آپ, سارے کے سارے یہ کہتے ہیں کہ سب غلط ہے. ساری مسلمان کمیونٹی مل کر, ہمارا سب مل کے اس میں شراکت ہونی چاہیے, کمیونٹی سینٹر. اور سارے لوگ کہہ رہے جو وہاں سسٹم اللہ نے قائم رکھا ہوا ہے, یعنی عمرہ, حج, طواف, صلاح, سب چیز غلط ہو رہی ہے, ہمیں اس کا وہ ہونا چاہیے. آئی ایم ناٹ ٹاک اباؤٹ دا سعودین گورنمنٹ, آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ان دا گورنمنٹس اینڈ بینگ کنگز. بادشاہوں کی میں بات ہی نہیں کر رہا ہوں, میں اللہ کے نظام کی بات کر رہا ہوں. اس نظام کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, اس صلاح کی خلاف ورزی ہے, اور لڑنے کے لیے فل لڑنے کے لیے تیار ہے. دنیا بھر میں لڑائیاں جھگڑے ہوتے رہتے ہیں, مگر مکہ کے اندر اللہ کہہ رہا ہم نے ان کے ہاتھ روک رکھے پورے سال, اور پورے سال تم بھی نہیں کر لڑ سکتے, نہ وہ لڑ سکتے, ان کے ہاتھ روک رکھے ہیں. اور میں آپ کو سچ بات قرآن میں ہے, وہ ایک لیکچر دوں گا انشاءاللہ, کبھی کبھار تھوڑی سی کوئی بات ہوگی. تو عمرے کی ایک نیت ہے, عمرے کی اور حج کی نیت کرنے کا ایک طریقہ کار ہے, وہ میقات کہتے ہیں وقت مقرر جو بطن مکہ ہے, وہ جو چاروں طرف سے مکہ کو چاروں طرف سے لوگ آتے ہیں, مختلف راستے ہیں اس کے اور مختلف جگہیں ہیں, تو وہاں ایک میقات جگہ ہوتی ہے جہاں پر آپ نے احرام باندھنا ہوتا ہے. یہاں سے بھی باندھ سکتے ہیں تو پابندیاں ساری لگ جائیں گی, یہ یاد رکھیں آپ. جہاں سے احرام باندھیں گے وہاں سے آپ پہ پابندیاں شروع ہو جائیں گی, وہ جو میں بتا چکا ہوں احرام کی. تو جنرلی میں نے آپ کو وہاں سے سمجھانا ہے, جیسے ہم وہاں تک گئے, یہاں سے وہاں پہنچ گئے اور احرام نے وہاں سے باندھ لیا. ویسے آپ باندھ سکتے ہیں گھر سے, جہاں سے فلائی کر رہے ہیں وہاں سے, یہاں سے پاکستان سے, دنیا سے لوگ احرام باندھ کے آ رہے ہوتے ہیں جہازوں پہ اور جہاں. تو میں آپ کو جنرلی بتا رہا ہوں وہاں سے, جہاں سے مطلب ضروری نہیں ہے میں کہ آپ کو بتانے کے لیے بتا رہا ہوں, کہیں سے بھی باندھ لیں آپ احرام, لیکن پابندی آپ پہ ہو گئی, چاہے یہاں سے ہی پابندی ہو گئی شروع آپ پہ.
تو عمرہ جب کرتا ہے یا حج کرتا ہے اس کی یہ عربی ہے اور یہ مروجہ اسٹیبلش ہے، یہ قرآن کی آیت نہیں ہے، لیکن اس کو میں نے اس لیے لکھا ہے کہ آپ اس کو عربی پڑھ لیں، اس کا اردو ترجمہ سمجھیں کہ کیا کہہ رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی یاد رکھیں کہ اس میں ایک لفظ عمرہ کی جگہ حج کر دیں، اور عمرے کی آیت ہے وہاں عمرہ جب حج کرے تو حج کا لفظ آ جاتا ہے، باقی چیزیں سب رہتی ہیں ایسی. تو وہ ہے اللہم انی ارید العمرہ فیسرہا لی وتقبلہا منی وعنی علیہا وبارک لی فیہا نویت العمرۃ واحرمت بہا للہ تعالی. اے اللہ میں نے ارادہ کیا عمرہ کا. اب یہاں عمرہ کی جگہ آپ حج رکھ کے بھی یہی جملہ کہیں گے، اے اللہ میں نے ارادہ کیا عمرہ کا یا حج کا، اس کو میرے لیے آسان کر دے اور قبول کر لے مجھ سے، اور اس کو ادا کرنے میں میری مدد فرما، اور اس کو میرے لیے برکت فرما. نیت کی میں نے عمرے کی اور اللہ تعالیٰ کے لیے میں نے اس کے ساتھ احرام باندھا. یعنی جس وقت یہ میں نیت کرتا ہوں اور جب میں احرام باندھتا ہوں تو وہ ساری باتیں جو میں نے بتائی ہیں نا پیچھے، وہ ساری ذہن میں رکھے، وہ ساری آپ پہ لاگو ہوئیں. بحث نہیں کریں، جھگڑا نہیں کریں، یہ ساری باتیں پابندی، اور اچھے بہتر جو ہے تقوی اختیار کریں. تو یہ آپ نے عمرہ کی نیت کر لی، اور یہ نارملی جو کرتے ہیں آ رہے ہیں صحیح نہیں، ایک دم یہ 100% نہیں ہے، مطلب یہ بھی ایک جگہ ہے جسے مسجد عائشہ، یہاں سے لوگ کرتے ہیں. اب آپ نے یہ ارادہ کر لیا اور جناب یہ عمرے کی نیت ہو گئی. سورہ توبہ 9 اس کی 28 میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عیلہ فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء ان اللہ علیم حکیم. اے لوگوں جو ایمان لائے، بے شک مشرکین نجس ہیں، گندے ہیں، پس ان کے سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آنے دو. اگر تمہیں محتاجی کا خوف ہے پس ان قریب اگر چاہے اللہ چاہے تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا. بے شک اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے. ہم نے نیت تو کر لی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایک خطاب کر کے ایک بات کہہ دی، اے ایمان والو بے شک مشرکین جو ہیں وہ گندے ہیں، نجس ہیں. اس سال کے بعد سے، اس سال جو ابھی آپ سن رہے ہیں نا، یہ سال آپ سن رہے ہیں، یہ سال، اس سال کے بعد سے ان کو وہاں مت آنے دو. یہ کون لوگ ہیں؟ ہر وہ آدمی مشرک ہے. مشرک آج سمجھ لیں، ہر وہ آدمی مشرک ہے جو اللہ کی بات بھی مانتا ہے اور ساتھ میں لوگوں کی بات بھی مانتا ہے. ایک بیسک ڈیفینیشن بتا رہا ہوں میں آپ کو. دوسری ڈیفینیشن اس کی یہ ہے کہ اپنی خواہشات جو اس کی ہیں وہ اس کو بہت زیادہ ڈومینیٹ کرتی ہیں. یعنی انسان عزت کے خاطر اپنی زندگی تباہ کر دے گا، اپنی چاہت پہش خواہشات کے خاطر اپنی زندگی تباہ کر دے گا. تو اللہ کے جو احکامات ہیں نیچے رکھتا، بالکل نیچے. تو یہ شرک ہے. جب آپ کہتے ہیں میں واحد اللہ کو مانتا ہوں، وحدہ لا شریک ہے، لیکن ایکچوئل زندگی کے اندر کیا رہا؟ اللہ کی بات بھی مان رہے ہیں، ساتھ میں ہماری خواہشات بھی چل رہی ہیں اور وہ ہم نے شراکت کر رکھی ہے. تو اللہ کہہ رہے یہی مشرک ہیں جو نجس ہیں، ان کو اس سال کے بعد دیں. جو بھی میں نے کہا تھا کہ آپ کو میں پروف دوں گا کہ اگر آپ واقعی حج کے لیے جاتے تو آپ کی استطاعت ہونی چاہیے کہ میں اس نیت سے جاؤں وہاں پر کہ یہ ساری جو میرے اندر نجاست ہے، مشرکانہ نجاست جو ہے، میں ہم شرک کرتے آ رہے ہیں، وہ شرک میں آپ کو بتاؤں گا، تو میں آئے گا سامنے، وہ آپ توڑ سکتے ہیں تو جائیں، ورنہ کہا اس سال کے اس کے بعد ان کو مت آنے دو. تو دنیا میں کیا سسٹم بنا ہوا ہے کہ وہاں پر مکہ میں جو وہاں کے سو کال متولی ہیں یا مسجد حرام کے جو کیئر ٹیکرز ہیں، انہوں نے نان مسلمز کو منع کر دیا آنے سے. نان مسلم کو منع کر دیا. نان مسلم مطلب جتنے بھی عدد مسلمز ہیں. ایکچولی تو اللہ نے مشرک کو منع کیا، لیکن ہوا کیا ہے کہ آج بھی مشرک جا رہے ہیں وہاں. مشرک وہی لوگ ہیں جو صلات بھی قائم کر رہے ہیں، جو روزے بھی رکھ رہے ہیں، جو اللہ کے احکامات کو مان بھی رہے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ اور لوگوں کی اور اپنے خواہش نفس کو بھی شراکت کر رہے ہیں. یہ ہیں وہ مشرک. تو اللہ نے منع کیا ان کو مت آنے دو اس سال کے بعد سے. تو اللہ اپنے پاس سے انہیں غنی بھی کر دیا جو اس بات پہ ایک سٹینڈ لیں گے. اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ کیوں کہا تھا. تبھی جب آپ جاتے ہیں تو جناب آپ سے لوگوں نے کہا ہے، وہاں کے سسٹم کے لوگوں نے کہا آپ یہ
تلبیہ کہیں, کیونکہ آپ کے دل میں کچھ بھی ہو کہیں آپ زور سے, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. میں حاضر ہوں, اے اللہ میں حاضر ہوں, میں حاضر ہوں, تیرا کوئی شریک نہیں ہے, میں حاضر ہوں, بے شک تمام تعریف اور نعمتیں تیرے لیے اور تیرا ملک تیرے لیے اور تیرا کوئی شریک نہیں ہے. یہ جو تلبیہ ہے یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ اگر جھوٹے ہیں, مشرک کو اللہ نے منع کیا کہ محترم گھر کے قریب مت آنے دو, تو یہ لبیک اللہ انہوں نے کہا ہم نے تو کہا, اللہ کہے گا, وہ لوگ کہہ رہے اب دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے, لوگ کہتے ہیں آپ کو کیا معلوم میں اللہ سے کتنی قربت رکھتا ہوں صاحب, اتنی سارے شرک رکھ کرے, آپ کون ہوتے فیصلہ کرنے والے. تو انہوں نے کہا تلبیہ کلمہ زور سے صدیوں سے چلا آ رہا ہے کہ اگر آپ ہیں بھی مشرک تو اللہ کہہ رہے ہیں ہاتھ تو روک رکھے اللہ تعالیٰ نے, ہاتھ تو روکے ہوئے اللہ تعالیٰ نے, آؤ چلاتے ہوئے کہتے ہوئے آؤ. تو وہ میک شور کرتے ہیں جیسی آپ نے احرام باندھا اور جیسی آپ نے یقین کریں وہاں کے لوکلز وہ میک شور کہتے ہیں زور سے پڑھیں لبیک, اب پڑھ رہے ہیں آپ ایسی لبیک اللہ, میں نے پتا کیا کہہ رہے ہیں, یقین کریں کتنے لوگ بتائیں جو حج کر کے آئے ہیں, ہاتھ اٹھائیں پلیز. آپ کو پتا آپ کیا کہہ رہے تھے, کیوں کہہ رہے تھے, سچ بتائیں کس کو پتا تھا, پتا تھا آپ کو؟ ایک آدمی نے ہاتھ اٹھایا, یقین کہ اس کے مقصد کیا کہنے کا, لبیک اللہم لبیک کہنا کہ میں حاضر ہوں اللہ میں حاضر ہوں, لا شریک لک لبیک ہرگز تیرا کوئی شریک نہیں ہے تیرے ساتھ, کیونکہ آپ اللہ کے گھر جا رہے ہیں, محترم گھر ہے, مقدس گھر ہے, وہ برکت والا ہے, ہدایت کی جگہ ہے, اور آپ شرک کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ اور وہاں پہنچ رہے ہیں حج کے لیے. تو اللہ کہا اس سال کے بعد سے ان کو مت آنے دو, اور اگر آ رہے ہیں تو ان سے کہلواؤ. اور یہ ہو رہا ہے, لوگ جا رہے ہیں مشرک, سارے مشرک جا رہے ہیں. میں جانتا ہوں زیادہ لوگ مشرک ہیں, ایمان قرآن میں آئے تھے زیادہ تر لوگ ایمان لاتے ہیں شرک کرتے ہوئے, ایمان لانے ہوئے زیادہ تر شرک کے ساتھ ایمان لائے ہوئے لوگ, زیادہ تر لوگ جو ہیں ایمان لا رہے ہیں لیکن شرک کے ساتھ, انہیں مجبور ہے شرک, اور اللہ کہتا ہے شرک کو میں معاف نہیں کروں گا. جو جتنی گاڑیاں بسیں سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں لبیک اللہم, اگر اس کی میننگ آپ مین کر کے کہیں تو آپ کو پتا آپ کیا کہہ رہے ہیں, کیوں کہہ رہے ہیں. اب پہنچ رہے ہیں, آپ حج کرنا شروع کریں گے آپ. الحج 22 اس کی 26 27, وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَّهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اور جب ہم نے ابراہیم کے لیے گھر کی جگہ کی نشاندہی کی کہ میرے ساتھ کہ تو کسی کو شریک نہ کر, اور میرے گھر کی طہارت کر, طواف کرنے والوں کے لیے اور قیام کرنے والوں کے لیے اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے. دیکھیے اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو نشاندہی کر رہا ہے گھر کی کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرا, اور یہ جو طواف کر رہے ہیں اور یہ جو اعتکاف کر رہے ہیں اور یہ جو قیام کر رہے ہیں اور یہ رکوع اور سجود کر رہے ہیں یہ مشرک ہیں, ان کے لیے میرے گھر کو پاک کر. یہ کہ میرے ساتھ تو کسی کو شریک نہ کر, میرے گھر کی طہارت کر, اور طواف کرنے والوں کے لیے, قیام کرنے والوں کے لیے اور رکوع سجود کرنے والوں کے ان کے لیے طہارت کر. یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں شرک, یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ اس کنڈیشن میں آپ جا رہے ہیں کہ قیام رکوع سجود آپ کرتے ہیں, طواف کر رہے ہیں آپ, لیکن شرک ہے آپ کے ذہن کے اندر, اس لیے جا رہے ہیں ہم آپ کو توڑنے کے. تو ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے یہ نشاندہی کر تو ایسا کر. پھر آگے دیکھیے انہی سے کہتا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اور تو لوگوں میں حج کے ساتھ اعلان کر, وہ تیرے پاس پیروں پر آئیں گے, اور ہر جگہوں پر یعنی جذبات, احساسات, عقل اور عملی طور پر مائل ہوتے ہوئے, وہ ہر دور کے پہاڑی راستوں سے آئیں گے. یعنی ہر جھکاؤ کا مطلب ہوتا ہے جھکتے ہوئے, یعنی ان کو یہ احساس ہے کہ ہم جو اللہ کے گھر جا رہے ہیں ہماری کیا کیفیت ہونی چاہیے. جھکاؤ یعنی جذبات اور احساس اور عقل اور عملی طور پر مائل ہوتے ہوئے اللہ کے لیے. اور یہ کیفیت میں نے کئی لوگوں کی دیکھی, جب مسجد میں داخل ہوتے لوگ تو ان کے چہروں پہ یہ واضح نظر ہوتا ہے.
جب مسجد حرام میں پہلی دفعہ لوگ جب داخل ہوتے ہیں کعبے کی طرف دیکھتے ہیں ان کی یہ جھکاؤ، چاہے کتنے بھی وہ نہیں جانتے مگر ان کے چہروں پہ یہ خوف اور رونا اور ایک بالکل جھکاؤ کے اندر ہوتے ہیں اللہ کے. مگر وہاں سے قائم کر کے آؤ نا ہمیشہ کی زندگی کے لیے، ضروری وہاں جا کے ایسی حالت ہو جائے آپ کی. اور میں نے خود دیکھی بہت لوگوں کی حالت، میں نے آج تک وہاں ہنستا ہوا کرتا ہوا نہیں دیکھا مسجد حرام میں، کوئی لطیفے بازی کرتا ہوا نہیں دیکھا، سوائے روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے نفسا نفسی کا عالم دیکھا ہے میں نے وہاں پر. 2 دفعہ نہیں، میں جا کے میں نے اعتکاف کیا مسجد حرام میں، 2 دفعہ حج کیا ہوا ہے، عمرہ کیا ہوا ہے، 2-3 دفعہ میں غار حرا پہ چڑھا ہوں، جوانی میں 3 دفعہ چڑھا ہوں، میں بڑھاپے میں چڑھا. مگر میں نے جو وہاں کیفیت دیکھی لوگوں کی، وہ سوائے بڑا ہو امیر ہو غریب ہو جو کیسا بھی ہو، گورا ہو کالا ہو، اس کی حالت کیا ہو رہی ہوتی ہے، وہ اسی لیے کہ جھکاو ہے. اللہ نے کہا جھکتے ہوئے آئیں گے. سواری پہ چڑھنے سے پہلے یہ پڑھیں گے آپ سورہ زخرف 43 اس کی 13 اور 14. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون. پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس کو مسخر کیا اور ہم اس کو جوڑنے والے نہیں تھے، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف ضرور لوٹنے والے ہیں. یعنی یہ جو بھی اس وقت جو بھی سواری ہوتی ہے اس کو ہم نہیں بنا سکتے، ہم نہیں کر سکتے سوائے اللہ نے جو ہمارے لیے کر دیا ایسا. تو یہ آپ نے چڑھنے سے پہلے اس سواری پہ یہ بات دعا پڑھنی ہے. اب جب آپ اس پہ چڑھ جائیں، جب چڑھتے دوران یہ چڑھ جائیں، اس کے جو سب سے اوپر آیت لکھی ہے ہود 11 اس کی 41 ہے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم. اس کا چلنا اور ٹھہرنا اللہ کے نام کے ساتھ ہے، بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. یعنی جو بھی سواری پہ آپ چڑھ رہے ہوتے ہیں اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا یہ اللہ کے نام کے ساتھ ہے. یہ آپ دوران بھی کر سکتے ہیں اور چڑھتے وقت بھی پڑھیں آپ. دوسرا المؤمنون 23 اور 29، وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزِلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ. اور کہ میرے رب مجھے نازل کر اتار مبارک، نازل ہونے اترنے کی جگہ، اور تو بہترین نازل کرنے والا اتارنے والا ہے. یعنی یہ وہ جگہ جہاں آپ اتر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ برکت، مبارک ہے، وہ منزل مبارک. ان والا بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارک. یہ بہترین جگہ جو آپ اتر رہے ہیں مبارک جگہ، وہاں آپ کے ہم جیسے گندے لوگوں کے پاؤں رکھے جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں. سورہ سبا 34:18، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ. اور ہم نے بنا دیا ان کے درمیان اور بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت کی، بستیاں جو ظاہر ہیں، اور ہم نے اس میں سیر کرنا، جانا، سفر کرنا مقدر کر دیا. سیر کرو، جاؤ، سفر کرو ان میں رات اور دن امن والے. اب یہ جو اللہ کہتا ہے ہم نے لوگوں کے درمیان اور ان کے درمیان ایک ایسی بستیاں ہیں جس کو ہم نے برکت دے رکھی ہے، اور جو ظاہر ہیں، آبویس ہیں وہ بستیاں. آیت میں تو یہ لکھا وہ ظاہر ہیں. تو یہ ظاہر جو بستیاں ہیں یہ مکہ ہے، منی ہے، عرفات ہے، مزدلفہ ہے اور منی ہے. یہ کیوں ہے برکت والی؟ کیونکہ صرف اللہ کے لیے وہاں جاتے ہیں آپ، صرف اور صرف اللہ کے لیے، اور سارے کام ارکان یہی کر رہے ہیں آپ. باقی بستیوں میں کوئی انسان جگہ یا کوئی ایسی یہ مناسک ہیں اللہ کے، یہ وہ جگہ ہیں جہاں آپ گوشہ نشینی اختیار کرتے ہیں. اور یہ برکت والی جگہ اس لیے ان کے اور ان کے درمیان اس لیے بنا دیے کہ آپ یقین کر لیں آپ وہاں کیوں گئے، اور وہاں ایک ایک دن جو آپ گزار رہے ہیں وہاں کوئی کھیل تماشا تھوڑی ہو رہا ہے، ہر وہ ایڈ کرنے کے جستجو میں لگے ہوتے ہیں جو وہاں کہا گیا ہے. سورہ طٰہٰ 20 اس کی 12 اور 13 اور 14. یہ موسیٰ السلام سے اللہ کہتا ہے انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ وانا اخترتک فاستمع لما یوحیٰ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی وقم الصلاۃ لذکری. بے شک میں ہی تیرا رب ہوں، اپنے جوتے اتار دے. بے شک تو تہ والی مقدس وادی کے ساتھ ہے،
اور میں نے تجھے بہتر کیا، بس تو غور سے سن واسطے جو وحی کی جاتی ہے، بے شک میں اللہ ہی ہوں، سوائے میرے کوئی الہ نہیں ہے، بس میری نوکری بندی کر اور میرے ذکر یاد دہانی کے لیے صلاۃ نماز قائم کر۔ تو یہاں پر جو بتانے کا مقصد ہے کہ جب موسیٰ السلام کو اللہ قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر اللہ کہتا ہے کہ موسیٰ السلام، آپ نے سنا ہوگا کہ موسیٰ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، سنا ہے آپ لوگوں نے؟ اب بائبل میں یہ لکھا ہوا ہے، بائبل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ پہاڑ پہ چڑھ گئے تھے کہیں، سنا آپ نے؟ وہ پہاڑ پہ چڑھے تھے، پہاڑ پہ سے وہ تختیاں لے کے آئے تھے، اور وہ بڑے بڑے پتھر کی تختیاں اٹھا کے لے کے آئے تھے۔ خیر بہرحال وہ بائبل کی بات ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ جب اللہ سے بات کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے کلام کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کلیم اللہ کا جب ان سے بات کرے تو ان کی پوزیشن کہاں تھی؟ یہ لکھا ہے بالواد المقدس طویٰ۔ ارض المقدس کون سی زمین ہے؟ اس میں کوئی وادی ہے؟ کون کہہ رہا ہے نہیں؟ صفا مروہ۔ تو مسجد حرام ہے وہ مقدس، تو یہ وادی المقدس طویٰ کہتے ہیں، جو تہ والی وادی۔ آپ وہاں اگر جائیں اگر مکہ، تو آپ یقین کریں کہ جب آپ جا رہے ہوتے ہیں مکہ انٹر ہو جاتے ہیں اور مکہ جانے کے سفر کر رہے ہیں، تو آپ کو مختلف کالے کالے پتھر نظر آئیں گے مختلف، اور بالکل ایسا لگتا ہے ایسے پتہ نہیں کہاں چھپ کے بالکل ایک وادی، بار بار پہاڑوں کی وادیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ ایسے نہیں کہ وہ سیدھی سی روڈ جا رہی ہے یوں سیدھا، نہ پہاڑ چل رہا ہوتا ہے، پھر یوں چل رہا ہے، پھر یہاں سے ایسے پہاڑوں میں سے تراشتے وادیوں میں سے آگے پہنچتا ہے بالکل وادیوں میں۔ تو تہ والی وادیوں میں مقدس جگہ ہے یہ۔ کہاں گئے تھے موسیٰ السلام؟ مقدس تہ والی وادی میں، اور ان سے اللہ تعالیٰ نے کہا یہاں جوتے اتار دے۔ تو ہم لوگ وہاں جوتے اتار لیتے ہیں؟ بتائیے، آپ بتائیں، یہاں پر سب بتائیں زور سے، جوتے اتارتے؟ آپ بھی اتارتے ہیں؟ بھائی اتار رہا ہو نہیں اتار رہے؟ اچھا ایک تو جوتے اتار لیں یہ پاؤں کے جوتے، اور ایک جو جوتے دماغ میں پہن رکھے ہیں آپ نے لوگوں کے، وہ تھوڑی اتار رہے ہیں آپ۔ جس کے نقش قدم پہ آپ کی سوچ ہے وہ جوتے پہنے ہوئے آپ نے، سمجھ دے رہا ہے آپ لوگوں کو؟ جس سوچ کی آپ نقش قدم پہ چل رہے ہیں وہ جوتے پہنے ہوئے آپ نے۔ کہتے ہیں نا دوسروں کے الگ لائے، آپ اپنے چشمے اتارے، چشمے اتار کے دیکھیں۔ اس نے جوتے جو ہیں ایک تو فزیکل جوتے اتار دیتے ہیں، پاک جگہ ہے وہ، اور یہ ایک سوچ ہے ہماری۔ کہتے ہیں نا آپ میرے جوتے، میرے بوٹس میں آن کے دیکھیں، کم ان ٹو مائی بوٹس اینڈ انڈرسٹینڈ، آپ میرے جوتوں میں آن کے دیکھیں، میری پوزیشن سمجھیں۔ تو اللہ کو اتروا رہا ہے وہ جوتے جس کی آپ کی سوچ کے مالک ہیں آپ۔ تو موسیٰ السلام سے اللہ نے کہا جوتے اتار دو، تو اللہ انہوں نے تو فزیکل اور ہر طرح جوتے اتار دیے۔ پھر اللہ کہتا ہے میں نے تجھ کو چن لیا بہتر، تو غور سے سن واسطے جو تجھے تیری طرف وحی کی جا رہی ہے، اس وحی کو سن جو وحی کی جا رہی ہے۔ بے شک میں اللہ ہوں، سوائے میرے کوئی الہ نہیں ہے، بس میری بندگی کر اور میرے ذکر یاد کرنے کے لیے صلاح قائم کر۔ یعنی صلاۃ نماز قائم کی جاتی ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ موسیٰ السلام کو تھوڑی پتہ نماز کا طریقہ کیا ہے؟ موسیٰ السلام کیا جانے نماز کا طریقہ؟ وہ کیا انہیں کیا معلوم؟ وہاں پر مسجد حرام میں بیت المقدس میں جا رہے اللہ کے وہاں سب بتا رہے اللہ تعالیٰ آیات میں کہ میں صلاۃ ذکر میرے یاد کے لیے میری صلاۃ قائم کر، اور جوت اتار دے سب، اور وہی کام ہم کرتے ہیں فزیکل۔ آج تک وہاں جا کے مسجد سب اتنے ڈھیر جوتوں کا لگا ہوتا ہے، وہاں پر لوگوں کا باہر اتار دینا پڑتا ہے، ملتے بھی نہیں لوگوں کے جوتے کدھر چلے گئے، پھر دوسری چپل پہن کے جاؤ، دوسری اٹھا کے پھینک دیتے کہیں اور۔ تو اندر پاک جگہ، طہارت کی جگہ، اور اسے ایکسپینڈ کرتے جائیں گے محترم اللہ نے بنا کے۔ تو وہ وہاں تک کہتے ہوئے آ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک لا شریک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ مسجد حرام کے سامنے تک آ گئے، جوتے اتار دیے، اب مسجد حرام میں داخل ہو گئے۔